نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ ہے سورہ اعراف۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف کا نمبر 7 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اعراف ایک ایسی جگہ ہے جو کہ جنت اینڈ دوزخ کے درمیان ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر ہے اور اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 1 سے 3 تک ہم جانیں گے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ قرآن کے مقابلہ میں کسی اور کی پیروی نہ کرو۔ الف، لام، میم، صاد یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اے پیغمبر، یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ بے شک قرآن پاک ہی تو ہے جو مکمل ضابط حیات ہے۔ آیت 4-5 میں ظالم قوموں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ یا اللہ، تو ہمیں ظالم قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت 6-9 میں بتایا جا رہا ہے کہ روز قیامت باز پرس ہو کے رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے۔ چنانچہ جن کے ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں فلاح نصیب فرما۔ آیت 10 میں ہم جانیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی توبہ اور شکر کو تو قبول فرماتا ہے۔ آیت 11-13 میں تکبر اور غرور کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں تکبر اور غرور سے محفوظ فرما، بے شک یہ شیطانی عمل ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔